بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 جولائی پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے تھے تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ عوام میں قوم بننے کی طرف جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمیں ہرانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا لیکن ناکام رہے۔ ضمنی الیکشن میں جس طرح لوگ نکلے، اس عمل نے ثابت کر دیا کہ عوام میں قوم بن رہی ہے اور میں انہیں پہلی مرتبہ قوم بنتے دیکھ رہا ہوں۔ بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کا وہ ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں گے آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اگر جب تک سزائیں نہیں دیں گے ڈاکے مارنے والوں کو تو معاشرہ تو چلتا ہی نہیں آگے۔ سو یہ ذہنوں میں ڈال لیں کہ بات چیت میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس باری انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانیوں ان سے میں انشاءاللہ پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ ہمیں کسی اور کے پاس جا کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور سیدھے راستے پہ لگ گئے، ہم نے اپنے ملک میں یہ عدالتی نظام، قانون کا نظام ٹھیک کر دیا، یہ طاقتور ڈاکوں کو قانون کے نیچے لیا ہے، مافیاز کو قانون کے نیچے لیا ہے، اور اپنی عام لوگوں کی ہمارے میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں مشکل وقت میں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک، آپ کو کسی کو نہیں اندازہ کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں بخشی ہیں، یہ کتنی تیزی سے ہمارا ملک اوپر جائے گا۔ میں آج روس نے امریکہ کا بڑا نقصان کر دیا۔ روسی فوج نے یوکرائن کے ساحلی شہر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں یوکرائنی فوجی بیڑا اور امریکی جدید ہتھیاروں کا گودام تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی فوج نے یوکرائن کے ساحلی شہر پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یوکرائنی فوجی بیڑا اور امریکی ہتھیاروں کا گودام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فوج نے اوڈیسا شہر میں یوکرائن کی فوج کے ایک بیڑے اور جدید ترین ہتھیاروں اور ہارپون میزائل سے بھرے امریکی ہتھیاروں کے گودام کو تباہ کر دیا۔ روس کی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اوڈیسا شہر میں ایک ایسے کارخانے کو بھی تباہ کر دیا گیا جس میں جنگی بحری بیڑوں اور جہازوں کی مرمت اور تعمیر کی جاتی تھی۔ دوسری جانب یوکرائن کے صدر نے اوڈیسا شہر پر کی گئی گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے روس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ معاہدے کے بعد اوڈیسا شہر پر حملہ روس کی ساکھ پر سنگین شکوک پیدا کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ پی ڈی ایم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، اس پر ان کے خلاف توہین عدالت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ نہ بنانے پر پی ڈی ایم کا واویلا بے جا ہے۔ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دے یا نہ دے۔ اس حوالے سے آئینی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے وکلاء کوئی آئینی نقطہ یا دلیل نہ دے سکے۔ کیس میں کوئی آئینی نقطہ نہیں تھا جس پر فل کورٹ بنایا جاتا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے بلا وجہ عدالت پر تنقید کی گئی۔ چیف جسٹس پر فل کورٹ کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آئینی ماہرین نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، اس پر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس اگر کارروائی نہیں کر رہے تو یقیناً تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گیس کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے جرمنی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق جرمن چانسلر توانائی کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو پہنچ گئے، تاہم یہ واضح نہیں کہ سابق جرمن چانسلر کس سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ روسی رہنما اور سابق جرمن چانسلر کے درمیان ملاقات ممکن ہے۔ ذرائع کے مطابق نارڈر اسٹریم پائپ لائننگ کے ذریعے روسی گیس کی سپلائی بات چیت کا محور ہوگا۔
واضح ہے کہ سابق جرمن چانسلر نے آخری بار مارچ میں ماسکو کا دورہ کیا تھا تاکہ روس کے صدر پیوتن کے ساتھ یوکرائن کی صورتحال پر بات چیت کی جا سکے۔ سابق جرمن چانسلر نے اس سے قبل نیو یارک ٹائم کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ روس جیسے ملک کو طویل مدت میں سیاسی اور معاشی طور پر تنہا کرنا ناممکن ہے۔ یاد رہے کہ روس کی جانب سے یوکرائن میں 24 فروری کو شروع کیے جانے والے فوجی آپریشن کے رد عمل میں مغربی ممالک نے روس مخالف پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جس میں روس پر متعدد پابندیوں کے علاوہ توانائی پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ روس نے ایسے ممالک کو غیر دوست ممالک قرار دیتے ہوئے گیس کی ادائیگی صرف روبل میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے مغربی ممالک نے انکار کرتے ہوئے اس فیصلے کی مذمت کی تھی۔ روس نے مقررہ مدت کی ڈیڈ لائن کے بعد ان تمام ممالک کو گیس کی فراہمی روک دی تھی، جس کی وجہ سے یورپی ممالک کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ اب آئندہ یورپ میں سردی کی آمد ہے اور جرمنی کو گیس کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جرمنی میں صنعتی اور گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ IMF سے قرضے کے معاملے پر بنگلہ دیش کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش کا عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے قرضے کے معاملے پر موقف سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر خزانہ AH مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ IMF کو قرضے کا کہا لیکن معیشت مشکلات کا شکار بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کو خط میں قرضے کی رقم ابھی نہیں بتائی، قرضے کے لیے IMF کی شرائط کا انتظار کر رہے ہیں۔ AH مصطفیٰ نے کہا کہ IMF کی شرائط ملکی مفادات میں ہوئی تو قرضہ لیں گے، ورنہ قرضہ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ بنگلہ دیش معیشت کے برے حال میں ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش نے IMF سے $4.5 ارب کا قرضہ مانگا ہے۔ اس حوالے سے IMF کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جانب سے قرضے کی درخواست پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان اور سری لنکا کے بعد تیسرا جنوبی ایشیائی ملک ہے جو IMF سے قرضے کا خواہ ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی ریٹرز کے مطابق بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک سال کے اندر 20 جولائی تک کم ہو کر $39.67 ارب پر آ گئے، جو صرف 5 ماہ کی امپورٹس کے لیے کافی ہے۔ فلپائن 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، جس کے نتیجے میں اب تک 5 افراد جاں بحق اور 64 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلہ فلپائن کے جزیرے لوزان میں پیش آیا، جس کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے سے 64 افراد زخمی اور 173 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں 200 کے قریب آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ افریقی ملک صومالیہ میں ایک سرکاری دفتر پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کمشنر سمیت 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صومالیہ کے شہر مارکا میں ایک سرکاری دفتر پر خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ہر طرف دھواں اور بارود کی بو پھیل گئی، بھاگ دوڑ مچنے سے کئی لوگ کچل کر زخمی ہو گئے۔ امدادی کاموں کے دوران جائے وقوع سے 15 سے زیادہ افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں شہر کے میئر عبداللہ علی احمد اور ان کے محافظ بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کا نشانہ کمشنر تھے، جو سرکاری دفتر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ یہ کمشنر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں میں پیش رہے۔ خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کی، جو دارالحکومت موغدیشیو کے سوا تمام بڑے شہروں پر قابض ہے اور اپنے ٹھکانوں سے نکل کر دارالحکومت پر حملہ کرتے رہے ہیں۔ شاہ سلیمان امدادی مرکز کی طبی و دیگر خدمات۔ شاہ سلیمان مرکز یمن سمیت برادر اور دوست ممالک میں مصیبت زدگان اور قدرتی آفات سے دوچار افراد کی مدد کے لیے مختلف پروگرام چلا رہا ہے۔ یمن میں ایک ہاسپٹل میں بدھ کو CT اسکین کا افتتاح کیا گیا۔ یہ کام عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے انجام دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ASP کے مطابق CT اسکین کے ذریعے انٹرنل بلیڈنگ، رسولی، داخلی سوزش سمیت مختلف اندرونی امراض کی تشخیص میں سہولت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے ایک منی ایکسچینج ہاؤس پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق ضوابط کی کمزور تکمیل پر 5.2 ملین درہم جرمانہ کیا گیا۔ سینٹرل بینک آف UAE کی طرف سے کی گئی تحقیق میں پایا گیا کہ ایکسچینج ہاؤس نے پالیسی اور طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ بینکنگ ریگولیٹر کے مطابق اس نے 2018 کے وفاقی فرمانروہ قانون نمبر 20 کے آرٹیکل 14 کے مطابق انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی معاونت اور فیڈرل کے آرٹیکل 137 کے مطابق مالی جرمانہ عائد کیا۔ ریگولیٹری کا کہنا ہے کہ CBU سپروائزر اور ریگولیٹری مینڈیٹ کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے کہ تمام ایکسچینج ہاؤسز ان کے مالکان اور عملہ UAE کے قوانین، ضوابط اور معیارات کی پاسداری کریں۔
یو اے کے مالیاتی نظام کی شفافیت اور سالمیت کی حفاظت کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر پاک اردو ریپبلک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔